الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 45 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ کے آخر تک اب کمزور قسم کے مسلمان اور منافقین ہی زیر بحث ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ کفر سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ اگر سیدھے سیدھے انکار کرتے تو اس کا بھی ایک محل تھا، لیکن یہ ایمان لے آئے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ جو دھوکہ دینے والے اور جھوٹ بولنے والے لوگ اختیار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ پیچھے یہ فرمایا کہ تبوک کا سفر اپنے اندر جو مصلحتیں رکھتا تھا اس میں ایک بڑی مصلحت یہ تھی کہ یہ سفر بڑا سخت سفر ہے، ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب لوگوں کے لیے اپنے مقامات چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے، اس لیے یہ ایک معیار بن جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ کون اللہ کے رسول کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور کون منافقت کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نرمی، کریم النفسی آڑے آئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ جو منافقی تھے اپنے اپنے عذر پیش کر کے راستہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ یعنی جو سچے مسلمان ہیں وہ تو اللہ کی نصرت کی جو شانیں دیکھ چکے ہیں، اللہ کے وعدوں کو جس طرح پورا ہوتے دیکھ چکے ہیں، وہ کیوں پرواہ کریں گے اس کی؟ ان کے لیے دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ وہ غازی ہو کے واپس آئے تو دنیا کی نعمتیں ہیں اور آخرت کی بھی ملیں گی، اور اگر رخصت ہو گئے تو اب کیا کوئی تردد کسی مسلمان کے ذہن میں باقی رہ گیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں اس کو کیا اجر ملنے والا ہے؟ تو اس لیے وہ کبھی رخصت مانگنے نہیں آئیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے نازک موقعوں پر رخصت اسی طرح کے لوگ مانگتے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اپنی زبان سے تو اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اسلوب ہوتا ہے کہ جہاں حقیقت فعل کی نفی کی جاتی ہے یا حقیقت فعل کا اثبات کیا جاتا ہے، تو یہاں پر جب یہ کہا ہے کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ان کے دعوی ایمان کی نفی نہیں ہے۔ وہ مانتے تھے اللہ کو بھی، آخرت کو بھی، اس کا اظہار کرتے تھے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے۔ یہ حقیقت کی نفی ہے، یعنی نہ اللہ پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ جو کچھ ہے وہ زبان کا اظہار ہے، وہ کر رہے ہیں، اور دلوں میں شک کے کانٹے اگے ہوئے ہیں، بلکہ خارزار ہے، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔
یعنی جب آدمی یکسو نہیں ہوتا اپنے نظریے میں، اپنے نقطہ نظر میں، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں شک اور تردد میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کے علم ہی میں یہ شک اور یہ اضطراب نمایاں نہیں ہوتا، اس کے عمل کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ثبات، کوئی استحکام اور کوئی استقامت نہیں نظر آتی۔ بس ایک معاملہ ادھر کا ہوا ادھر چلے گئے، ادھر کا ہوا ادھر آ گئے، یہی صورت رہتی ہے۔ تو اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، وہ اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں، یعنی گویا شک کا ایک محور بن گیا ہے، اور جس طریقے سے چیزیں اپنے محور پہ گردش کرتی ہیں وہی ان کی صورتحال ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر ان کا دلی ارادہ ہوتا، یعنی یہ اپنا یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا اور میں بیمار ہو گیا اور میری طبیعت میں ناساز ہو گئی، لیکن اگر فی الواقع نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ عذر تو آخر میں کہہ رہے ہیں نا پیش آ گیا، یہ پہلے کچھ اہتمام تو کرتے نکلنے کا، کچھ تیاری تو ہو رہی ہوتی، کوئی سامان باندھا گیا تھا۔ تو قرآن مجید نے اس جگہ سے پکڑا ہے اور یہ کہا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، اگر وہ نکلنا چاہتے تو کیا کرتے؟ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، یعنی پہلے تو کچھ تیاری، کچھ سفر کے لیے آمادگی نظر آتی نا، پتہ چلتا کہ کوئی سواری کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی گھر والوں کے یہاں رہنے کے لیے اہتمام کر رہا ہے، کوئی اپنے جانوروں کو کسی کے سپرد کر رہا ہے، تو یہ سامان نظر آتا اگر ان کی نیت ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے، وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ یہ اب اللہ کی توفیق کا نہایت ہی عمدہ بیان ہے۔ یہ بتایا ہے کہ جس وقت انسان کی نیت غلط ہو تو اللہ پھر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ نیت کی اس خرابی کے ساتھ طعن و کرہن بھی کوئی اس کے راستے میں اٹھ کے آئے، وہ پھر وہ توفیق ہی نہیں دیتا، اور نتیجے کے طور پر پھر آدمی اس سعادت سے ہر حال میں محروم ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ یہ جائیں، اس لیے کہ ان کی نیت اور ان کے محرکات غلط تھے، لیکن اللہ نے اٹھنا پسند نہیں کیا۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ ارْكُضُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور ان کی نیت کے پیش نظر گویا کہہ دیا گیا کہ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہارا یہی انجام ہے، تمہیں یہ سعادت کیوں ملے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، اور یہ سعادت کیوں ملے کہ تم پیغمبر کی ہمراہی میں سفر کرو، اور یہ سعادت کیوں ملے کہ تم اللہ کی نصرت کا مشاہدہ کرو، تم اس توفیق سے محروم کر دیے گئے ہو۔ یہ عذر بھی تمہاری زبان پر آئے، اس کا باعث بن گئے، پیغمبر نے بھی کریم النفسی دکھائی، ہم تو یہی چاہتے تھے کہ سب کچھ نمایاں ہو جائے، لیکن نمایاں نہ ہوا، کم سے کم یہ واضح ہو گیا کہ تم سعادت سے ہر حال میں محروم رہے، تو اللہ نے اس توفیق سے تم کو محروم کر دیا۔ اس پر میرا حاشیہ ہے، یہ توفیق کے باب میں سنت الہی کا بیان ہے، یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی یا اللہ نے توفیق نہیں دی، تو اس کا قرآن میں ایک قانون بیان ہوا ہے، بندہ نیک نیتی کے ساتھ، بندہ صحیح ارادے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے، یعنی پھر اللہ اس کی کمزوریاں بھی دور کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹیں بھی دور کر دیتا ہے، اس کے لیے سازگاری پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو رکنا ہی ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی مشقت میں پڑے، تو اس کا اہتمام بھی اللہ خود کر دیتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں خود ہی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے ہاں نیت صحیح نہیں ہے، ارادے میں خرابی ہے، تو وہ زبان سے جو جی چاہے کہتا رہے، اللہ کی توفیق سے محروم ہوتا ہے۔ ایسی توفیق بڑی غیر معمولی بات تھی، یعنی اللہ کا آخری پیغمبر اپنا آخری بڑا سفر، اپنی آخری بڑی مہم پر نکل رہا تھا، اور وہ مہم بھی کن کے خلاف تھی؟
وہ بڑی سلطنتوں کے خلاف تھی۔ اس مہم کے موقع پر جو غیر معمولی سعادت حاصل ہو سکتی تھی، فرمایا کہ نہیں، تمہیں یہ توفیق نہیں ملے گی، تمہاری زبان پر ایسے ہی آزار رہیں گے اور تم یہی کرو گے۔ یہ توفیق کے باب میں سنت الہی کا بیان ہے۔ اور یہ جو کہا کہ کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تو یہ اسلوب تنزیہ ہے، یعنی اس میں بڑی تعریض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے کی بعض آیتوں میں یہ طنز اور بھی تیز ہو گیا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ جب تم نے اٹھنا پسند نہیں کیا تو خدا نے بھی تمہیں اس کی توفیق نہیں دی، بلکہ یہی پسند کیا کہ جاؤ گھروں میں بیٹھنے والے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی طرح تم بھی بیٹھے رہو، تمہارے لیے یہی موضوع ہے، یعنی یہی اب تمہارا انجام ہے دنیا میں، اور جب میری بارگاہ میں آؤ گے تو وہاں بھی اپنا انجام اور اپنی نیت اور اپنے محرکات دیکھ لو گے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سمعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ اب تسلی دی کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے تو مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا جو برپا کیا گیا، اس میں یہ ناکام ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے، یعنی یہ اس طرح نہ بیٹھتے اور یہ تمہاری جماعت کا حصہ بنتے اور یہ توفیق پاتے کہ نکلتے، اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو چونکہ نیت خراب تھی، ارادے صحیح نہیں تھے، تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، یعنی تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرتے، قدم قدم پر لوگوں کے حوصلے شکستہ ہوتے، اور جس عزم اور حوصلے کے ساتھ تم نے یہ غیر معمولی سفر، لمبا سفر اس گرمی کے موسم میں کیا، تو تمہارے اپنے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی، اس لیے کہ جب حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ موجود ہوں، گھسٹنے والے لوگ موجود ہوں، تو وہ حوصلہ بڑھانے کا باعث نہیں بنتے، بلکہ پوری جمعیت میں انتشار اور اختلال پیدا کرتے ہیں۔ پھر وہ قیادت کے بارے میں طرح طرح کی چیمگوئیاں کرتے اور اس طریقے سے ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں مخلصین بھی بعض اوقات غلط روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو ما زادوکم الا خبالا، تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، ولا اوضوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، یعنی جو سرگرمی یہ دکھاتے وہ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے نہ ہوتی، وہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ اگر تمہارے ساتھ شامل ہوتے تو ان کی سرگرمیاں یہ ہوتیں، اور فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ گئے وہ صادق الایمان تھے، لیکن کمزور لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے، وہ لوگ موجود ہیں تمہارے اندر، تو انہی کو یہ اپنا ہدف بناتے اور انہی کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ پوری جمعیت کو بالکل انتشار اور اختلال میں مبتلا کر دیتے۔ تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اگر یہ نہیں شامل ہوئے تو یہی اچھا ہوا۔ واللہ علیم بالظالمین، یعنی یہ سارے حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پردہ اٹھا کر بتا دیے ہیں، کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن تصویر تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ فتنہ انگیزی کرتے، جو لوگ ان کی باتیں سن لیتے ہیں انہی کے ذریعے سے پوری جمعیت میں اختلال پیدا کرتے، تو کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے، یعنی ان کی تاریخ سامنے رکھو، یہ یہی کرتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں،
یہ جو فرمایا کہ تمہارے اندر وہ سادہ لو لوگ ہیں، یعنی یہ جو سمعون لہم کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ بعض سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی بھی اگر ان کے سامنے کوئی بات کر دے، ادھر کی بات کان میں ڈال دی، ادھر کی بات کان میں ڈال دی، تو ان کے ہاں انتشار اور تردد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ ان سادہ لو مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے جن کی سادہ لوہی کے سبب سے منافقین بالعموم انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے اور اس طرح فتنہ انگیزی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتے تھے۔ اس کی بہت مثالیں پیچھے پیش آ چکی تھیں، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، اسی طرح غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے جو کچھ ہوا، سیدہ پر تہمت کے معاملے میں جس طرح کی شرانگیزی کی گئی، تو یہ ساری تاریخ ہے جس کو اس میں سمیٹ دیا ہے کہ تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حتیٰ جال حق و ظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ یعنی تاریخ ان کی یہ ہے، لیکن بڑے مراحل سے 8-10 سال میں گزرنے کے بعد بالآخر شکست انہی کو ہوئی، اور یثرب میں کس طرح تم لوگ بے سر و سامان آئے، کس طرح کے حملے ہوئے، کیسی جنگیں تمہارے خلاف چھیڑی گئیں، کیا کیا اتہامات ہوئے، کس طرح کے اسکینڈل بنائے گئے، لیکن اللہ نے مدد کی، اور یہ جو کچھ چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، اللہ کی مرضی پوری ہوئی، حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ یعنی ان کو تو اگرچہ بہت ناگوار گزرا، لیکن بہرحال اللہ کی توفیق حاصل ہوئی۔ یہ جو پوری تاریخ کی طرف 2 جملوں میں اشارہ کیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ قرآن کے مخاطبین ان سب چیزوں سے واقف تھے۔ یعنی جس وقت یہ کہا جا رہا تھا تو اس وقت اس طرح کے 2 جملے بھی کافی تھے۔ قرآن کا یہ انداز نہیں کہ وہ کسی کو متعین طور پر نام لے کر اس کے بارے میں کوئی بات بیان کرے، وہ ایسے ہی بات بیان کرتا ہے۔ قرآن کے مخاطبین ان سب چیزوں سے واقف تھے، اس لیے اس نے صرف اجمالی اشارہ کر دیا، یعنی اس طرح 2 جملوں میں بات بیان کر دی ہے۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں یہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر اللہ اور رسول کا منشا واضح ہونے کے باوجود مسلمانوں کو قافلہ تجارت پر حملہ کرنے کی راہ سجانے کی کوشش کی۔ یعنی یہ واضح ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس میں کوئی قافلہ تجارت کو روکنے کا شائبہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بہرحال کمزور لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ آخر کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی، قافلہ ہی ہے، یہ تو بالکل نہتے لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، بڑی کامیابی ہو جائے گی، تمہارے حالات بھی بہت خراب ہیں، بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ تو یہ باتیں کرتے رہے۔ انہی لوگوں نے جنگ احد کے موقع پر پہلے تو شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یعنی پہلے یہی لوگ تھے جو یہ کہتے رہے کہ باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بدر میں نکلے تھے ہم لوگ، اس وقت زیادہ اچھا یہ ہے، بڑا لشکر آ رہا ہے، زیادہ تعداد ہے کہ ہم شہر میں محصور ہو جائیں اور یہی مقابلہ کریں۔ پھر جب ان کا مشورہ قبول نہیں ہوا تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر عین موقع پر الگ ہو گیا۔ یعنی جنگ احد میں جب ادھر سے حملہ آور آ گئے ہیں تو اس کا مشورہ نہیں مانا گیا، تو اس نے اپنے 300 ساتھی، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ تعداد بھی کافی بڑی تھی، یعنی صحابہ کرام مخلصین صحابہ کی تعداد بھی یہی 500-700، اور یہ لوگ 300 کی تعداد میں کم و بیش پیچھے ہٹ گئے، عین موقع پر الگ ہو گیا۔ پھر جنگ کے بعد اسی کے ہم خیالوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ آپ قوم کے بدخواہ ہیں۔ یعنی اس میں کچھ وقتی شکست ہو گئی تھی، اس میں نقصان بھی بہت پہنچا مسلمانوں کو، تو اب موقع مل گیا کہ یہ پروپیگنڈا کریں۔ تو کیا پروپیگنڈا کیا؟ یہ کہ آپ قوم کے بدخواہ ہیں کہ خیر خواہوں کے مشورے کے خلاف ایک غلط مقام پر لے جا کر ہمارے بھائیوں کو کٹوا دیا اور شکست کا باعث بنے۔ تو یہ پروپیگنڈا احد کے بعد انہی لوگوں نے کیا۔ پھر یہی لوگ تھے
جنہوں نے جنگ مریسی، یہ وہی ہے جس کو غزوہ بنی مستطلق کہتے ہیں، جنگ مریسی کے موقع پر اپنی فتنہ انگیزی سے ایسی صورت پیدا کر دی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان تلوار چلتے چلتے رہ گئی۔ دونوں گروہوں کو، دونوں مخلصین کو لڑا دیا آپس میں، بڑی بری صورتحال پیدا ہو گئی۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنی پڑی جا کے۔ اسی سلسلے میں ان کی ایک نہایت سنگین شرارت واقعہ افک کی شکل میں ظاہر ہوئی، جب سیدہ پر تہمت لگائی، جو بات کا بتنگڑ بنانے کی ایک نہایت گھنونی مثال ہے۔ یعنی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ واپس گئیں اور اتنے میں قافلہ چلا گیا، اور پیچھے آنے کے لیے جس آدمی کو مقرر کیا گیا تھا وہ نہایت عزت کے ساتھ ان کو اونٹ پر بٹھا کر لے آیا، لیکن اسی سے افسانے بن گئے۔ حنین کے موقع پر تقسیم غنیمت کے معاملے میں انہوں نے اپنی بدتینتی سے دلوں میں سخت کدورت پیدا کر دینے کی کوشش کی۔ تو یہ سب واقعات ہو چکے تھے جن کی طرف یہاں دو لفظوں میں اشارہ کیا، یہ فرمایا نا، اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اس الٹ پھیر کی مثالیں ہیں۔ غرض جو موقع بھی ان کے ہاتھ آیا اس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور فرمایا کہ یہ سب کرتے رہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا اور اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا۔ اب یہ ارشاد ہوا کہ کیا کیا بہانے انہوں نے کیے، یعنی اس سے پیچھے تو اجمال کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ آ کے انہوں نے کوئی عذر پیش کیے، کوئی اجازت مانگی، اب اس کی تفصیل کی ہے۔ فرمایا کہ ذرا اندازہ کرو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو رخصت دے دیجئے اس سفر سے، مجھے فتنے کا اندیشہ ہے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی روم جانے کے لیے نہ کہیے، یہ روم کی طرف مہم تھی، تو انہوں نے کہا کہ روم جانے کے لیے نہ کہیے، مبادا وہاں کوئی فتنہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اور فتنے سے کس طرف اشارہ تھا وہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس سے ان کی مراد رومی عورتوں کے حسن و جمال کا فتنہ تھا، کہ وہاں تو وہ خواتین ہوں گی بہت حسین و جمیل، ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی تھیں کہ جن کی طرف رغبت ہو سکتی تھی۔ تو اس سے بھی بڑا اندیشہ ہے کہ ہم اس فتنے میں پڑ جائیں، ایمان ہی جائے، ہم ذرا کمزور لوگ ہیں تو ہمیں تو آپ یہیں رہنے دیجئے۔ یہ اسی طرح کا عذر ہے جیسا کہ بعض مدعیان تقویٰ مسجد کی حاضری سے متعلق پیدا کر لیتے ہیں کہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو ریا کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات لوگ یعنی کچھ تقوی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں اگرچہ یہ عذر تو ایک آدھ احمقوئی نے پیش کیا ہوگا، یعنی یہ تو نہیں توقع کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بیہودہ بات ہر آدمی نے کہی ہوگی، لیکن یہ عذر کی ایک ایسی قسم تھی جس پر تقوی اور دینداری کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم تو اپنے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تاکہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں کو شیطان کے ایک حربے سے آگاہ کر دیا جائے کہ کبھی کبھی وہ تقوی کے بھیس میں بھی حملہ آور ہوتا ہے، یعنی وہ صرف برائی کی دعوت لے کے نہیں آتا، اس طرح کے بھیس بھی بنا لیتا ہے۔ تو ایک انہوں نے یہ بات کہی، قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے تو رخصت ہی دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو یہ فتنے میں پڑ چکے، یعنی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے فتنے میں پڑیں گے، یہ پڑ چکے فتنے میں۔ اس پر حاشیہ ہے، نہایت بلیغ فکرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تبوک جانا تو دور کی بات ہے،
اپنی بدعملی پر فریب کاری کا یہ ملمہ چڑھا کر اور اس طرح کے عذرات پیش کر کے یہ گھر بیٹھے ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. یعنی یہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے وہ تو ہو گئی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. سن لو یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ منافق ہیں لیکن بتا دیا کہ حقیقت میں منکر ہیں، یعنی ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے، یعنی جو جانتے بوجھتے اس طریقے سے پیغمبر کا انکار کریں اور پیغمبر کا ساتھ دینے کے بجائے اس طرح کی منافقت کی باتیں کریں، ان کے لیے جہنمی کی سزا ہے. ارشاد فرمایا ان تصبک حسنۃ تسؤہم. اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے اسی بغض کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ رہے ہیں. اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں کہ اچھا ہو گیا، یہ تو مارے گئے، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، ان پر تو یہ آفت آئی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی تو اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا، ہم نہیں شریک ہوئے تھے اس معاملے میں. تو یہ فرمایا کہ ان کی ذہنیت ہے جس کا ظہور ہوتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر. اس سے دو باتیں واضح ہوئیں. ایک یہ کہ اس قسم کے تمام بہانے تراشنے والے اگرچہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں مگر در حقیقت منکر ہیں. یعنی یہ جو فرمایا کہ اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے، محیطۃ بالکافرین، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اگرچہ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں مگر در حقیقت منکر ہیں. دوسری یہ کہ تبوک کے سفر سے تو یہ اس طرح کی بہانہ سازی سے بچ سکتے ہیں، اور یہ آگے معلوم ہو جائے گا کہ سفر میں ایک بڑا مسئلہ سخت گرمی تھی، گرمی کا موسم، صحرا کی گرمی، عرب کی گرمی. دوسرے یہ کہ تبوک کے سفر سے تو یہ اس طرح کی بہانہ بازی سے بچ سکتے ہیں لیکن خدا کی دہکائی ہوئی جہنم سے نہیں بچ سکتے. یہ جہاں چاہیں بھاگ کر دیکھ لے، وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. محیطۃ بالکافرین، دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے. اور اب گویا آگے یہ جو فرمایا کہ اپنا بچاؤ کر لیا اور بہت خوش ہوئے، مسلمانوں کی مصیبت پر ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے، کوئی اچھائی پیش آئے تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. تو یہ اسی کفر سے پردہ اٹھایا ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا کہ ان کے سینے ایمان سے خالی ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو مسلمانوں کے لیے اس درجے کی بدخواہی بھری ہوئی کہ اس طرح سے گویا مسلمانوں کی مصیبتیں ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہیں، اور یہ خوش خوش لوٹتے ہیں کہ آج بہت اچھا ہو گیا، خوب پھنسے ہیں یہ لوگ. یہ ان کا باطن ہے اور یہ ان سے ظاہر ہوتا ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی. یعنی تمہارے کہنے اور تمہارے خوش ہونے سے کوئی مصیبت نہیں آنی، ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے. إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ظاہر ہے جو مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں اللہ کے اذن سے آتی ہیں، اور اللہ کے نوشتے میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بندے کو ان امتحانات سے گزرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی ہم تو اس مقام پر کھڑے ہیں، اس لیے ان کو یہ بتا دو کہ تمہاری خواہشوں سے کوئی مصیبت ہم پر نہیں آئے گی. اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت کبھی ہماری کسی کوتاہی پر تنبیہ ہوتی ہے، کبھی امتحان ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں ہمارے لیے درجات کو بڑھانے ہی کا باعث بنتی ہیں. آگے کی آیت میں اس کو بہت خوبی کے ساتھ کھول دیا ہے، بتایا ہے کہ مصیبت ہو، تکلیف ہو،
یہ سب بندہ مومن کے لیے خوشی کا موقع ہے تب بھی، اور کوئی اس طرح کا دکھ اور غم ہے تب بھی بندہ مومن کے لیے اس میں حسنات ہی حسنات ہوتے ہیں۔ اس کو آگے واضح کیا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ ابن عباس قال اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار انہم بینما ہم جلوس لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمع بنجم فاستنار فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیہ اذا رمع بمثل ھذا قالوا اللہ ورسولہ عالم کنا نقول ولد اللیلۃ رجل نظیم ومات رجل نظیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحیاته ولكن ربنا تبارک و تعالی اسمه اذا قضى امرا سبها حملة العرش ثم سبها اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخير بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السماء فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون۔ یہ صحیح مسلم سے روایت لی گئی ہے، رقم ہے 4143۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا، یہ چھوٹی عمر کے ہیں تو زیادہ تر روایتیں دوسرے صحابہ ہی سے ان کی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا۔ باہر اگر آپ بیٹھے ہوں تو اس طرح ٹوٹتے ہوئے ستارے اکثر نظر آتے ہیں۔ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان سے کہا، زمانہ جاہلیت میں جب اس طرح تارے ٹوٹتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ یعنی جب اس طرح سے کوئی منظر سامنے آتا تھا تو ایمان لانے سے پہلے تمہارے کیا خیالات ہوتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو یہی کہا کرتے تھے کہ آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں کہی جاتی تھیں، جیسے کہ لوگوں کے ہاں روایتیں چلی آتی ہیں، اس طرح کے توہمات خود علم بن جاتے ہیں۔ بزرگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ تارے اس لیے ٹوٹتے ہیں اور فلاں تارہ گردش اس لیے کرتا ہے، تو انہوں نے بھی بیان کر دیا کہ ہمارے ہاں تو عام رائے یہی تھی کہ جب اس طرح ہوتا ہے اور اتنے غیر معمولی طریقے پر ہوتا ہے کہ روشنی پھیل جائے تاروں کے ٹوٹنے سے، تو ہمارا خیال یہی تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑا آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے یا یہ کہ رخصت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تو پھر جان لو کہ ستارے نہ کسی کی موت پر ٹوٹتے ہیں نہ زندگی پر۔ یعنی یہ جو وہم ہے یہ اپنے دل سے نکال دو۔ دنیا میں لوگوں کے مرنے جینے، خواہ وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، آسمان والوں پر کوئی آفت نہیں آتی اور کوئی تارے نہیں ٹوٹتے، یہ محض تمہارا خیال ہے۔ بلکہ ہمارا پروردگار جس کا نام بڑا بلند اور بڑی برکت والا ہے، جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں،
یہ نظم چونکہ یعنی اس ہماری مادی کائنات کا نظم فرشتوں کے سپرد ہے، اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے فرشتوں ہی کے سپرد ہے، تو وقتاً فوقتاً اس کے لیے ہدایات آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ہیں، گویا جہاں تجلیات کا ارتکاز ہو رہا ہے اور بالکل اوپر وہاں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا تصور بھی پیدا ہوا، اور ہمارے ہاں بھی روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور قرآن مجید کے اشارات بھی اسی طرح کے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں کائنات سے ماوراء ہونے کا تصور ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہوں گے، یعنی کائنات جس طرح کی ہے تو وہاں کائنات سے ماوراء وہ اوپر ہی سے بیان کیا جائے گا۔ ہم بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے بیان کرنے کا۔ تو گویا کائنات سے ماوراء ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دنیا کے جس میں فرشتے ہیں اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اپنی تجلیات کا ارتکاز ہے، اس کے بعد پھر کائنات شروع ہوتی۔ وہ ماوراء کیسے ہے، کائنات اس کے بعد کیسے شروع ہوتی ہے، بس یہ ہمارے لیے اجمالی ایمانی ہے، اس کی تفصیلات کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وہ اس کے جواب میں تسبیح کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں جو ان کے قریبی آسمان پر ہیں، یعنی جہاں سے یہ کائنات شروع ہو رہی ہے وہاں پر جو فرشتے مقرر ہیں، پھر وہ بھی اس تسبیح کو سنتے ہیں اور جواب میں تسبیح کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں روایت ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہم اس کے جواب میں اسی طرح ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی آواز ہمارے قریبی آسمان والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو سمائے دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی وہ کائنات جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو حاملین عرش سے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے ابھی کیا فرمایا تھا، یعنی جو جلالت کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے تسبیح اور تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو فیصلہ ہے یا پیغام ہے اس کو وصول کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں جب وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کا کیا حکم نازل ہوا، کیا فیصلہ فرمایا، اس کے جواب میں وہ انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں، یعنی جس طرح تسبیح اوپر سے شروع ہوئی اور پھر اس کے جواب میں تسبیح ہوتی چلی آتی ہے یا تحلیل ہوتی چلی آتی ہے اللہ کی یاد یا اس کا ذکر یا اس کی شان کا بیان، تو اب وہ فرمان بھی اسی طریقے سے نیچے آتا ہے، یعنی وہاں کے فرشتے آگے بیان کرتے ہیں۔ اس سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، یعنی ایسا نہیں کہ اوپر جن کو فرمان ملتا ہے وہ اس فرمان کو آگے لے کے براہ راست آ جاتے ہیں۔ جبریل امین کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ وہ پیغمبروں کے پاس جب آتے ہیں تو وہ پھر وہاں سے براہ راست آتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ فرمان آگے پھر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے جواب میں وہ انہیں اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر اسی طرح ایک آسمان والے دوسرے سے پوچھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات ہمارے قریبی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات بھی کوئی بات چھپ کر سن لیتے ہیں۔ قریبی آسمان یعنی وہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ دوربینوں سے جتنی ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا قریبی کائنات ہے، یعنی وہ جو ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہے، 6 اس کے علاوہ ہیں، تو یہ وہ اوپر سے آتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جنات بھی کوئی بات سن لیتے ہیں، یعنی وہ گویا اس کائنات کی آخری حدوں پہ پہنچ جاتے ہیں جنات بھی، اور آگے اپنے دوستوں کو القاء کر دیتے ہیں۔ مضمون وہی بیان ہو رہا ہے کہ کاہنوں کو اور عاملوں کو کیسے خبریں پہنچتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ستارے جو اس بڑی تعداد میں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے جو عالم طبعی کے عوامل ہیں وہ تو سائنس کا موضوع ہے، لیکن ان سے اللہ ایک کام یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک آتشی مخلوق انہوں نے پیدا کی ہے وہ اسی آتش سے مار بھگائی جاتی ہے۔
یہ ستارے انہی کو مارے جاتے ہیں، پھر ان کے یہ دوست جو بات اسی طرح آگے پہنچاتے ہیں وہ تو حق ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ سچ ملاتے اور بہت کچھ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی مضمون بیان ہو چکا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ اس طریقے سے جنات کو ان کی جگہوں سے کھدیڑ دیا جاتا ہے اور انہیں وہاں پناہ لے کے سننے سے روکا جاتا ہے۔ تاہم اتنی گنجائش چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے تو رکھی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہ اچک لیتے ہیں اور اپنے کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابتلا کے قانون کی وجہ سے یہ رکھنے رکھے گئے ہیں جن کو بعض اوقات انسان نقص سے تعبیر کر بیٹھتا ہے۔ یہ نقص نہیں بلکہ ابتلا اور امتحان کے قانون کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اس کو حضور نے اس میں واضح فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ یہ جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر جو حوادث ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹوٹتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی گفتگو کا آغاز دلخراش سانحہ سیالکوٹ میں ہوا، اور میں ویسے اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، سچی بات ہے اس طرح کے واقعات جس تواتر سے ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، اب وہ دکھ بھی اتنا نہیں ہوتا، اتنی حساسیت بھی نہیں ہوتی، اور گفتگو کرتے ہیں ہم، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، نوحہ گری بھی ہوتی ہے، لیکن پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مسئلے کا سد باب، مسئلے کا حل، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں مذہب کے نام پر اور بالخصوص توہین رسالت کے نام پہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، اہل رائے ہیں، وہ اس پر بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، اور پھر میں عرض کروں گا کہ سچی بات یہی ہے کہ ان کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اگر کوئی بات کر دی تو کون سی ہماری بات کو، کون سے نقطے کو، کون سے جملے کو توہین کا رنگ دے کے لوگوں کو، موب کو موبلائز کیا جائے گا اور ہمیں بھی پتھر مار کے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں ذرا آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کھل کے، اور تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں تو صحیح کہ سچی بات کیا ہے۔ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کون سے عناصر ہیں، کون سے طبقے ہیں جو اس پورے کچھ تو خون کے بازار کو گرم کرنے کا محرک اول ہیں، اور ان کی وجہ سے آج سوسائٹی یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ یہ بڑا دلخراش سانحہ ہے۔ ہم اس پر اپنے غم کا جتنا بھی اظہار کریں کم ہے، لیکن آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ غم کا اظہار تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اور ہر حساس آدمی یہ غم محسوس بھی کرتا ہے۔ اصلی بات وہی ہے، تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ ہم اس حالت کو پہنچے کیسے ہیں، اور اس میں بنیادی سوال وہی ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی۔ تو میرے نزدیک اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، ان کے مقبرے بنائے ہیں، ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں پرانے بزرگوں کے قصے، آج کے قصے، اس وقت کی داستانیں جب ہندوستان متحدہ تھا، کیا کیا واقعات ہوئے، وہ جیسے سنائے جاتے ہیں اور جس طرح کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اس میں ایک سادہ لو مسلمان جو چیزوں کا اس طرح تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو گویا دنیا اور آخرت کی سعادت ہے میرے لیے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دانست میں کسی نے کوئی احانت کر دی ہے، کوئی گستاخی کر دی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے، تو اس کے لیے تو یہ گویا ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، گویا ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ جماعت کو منظم کیا گیا جس کا مقصد وجود یہی ہے، یعنی اس میں جو نعرہ دیا گیا ہے، آپ اس پہ غور کریں وہ کیا نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ناموس اور آپ کی عزت پر حملہ ہوا ہے تو آپ بے تاب ہوں گے نا اس معاملے میں
کہ کوئی اس کا بدلہ لے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ اچھا، آپ اس پہ غور کریں کہ یہ جو لبیک یا رسول اللہ ہے، اس کی جب آپ معنویت واضح کریں گے اور اس پر تقریریں کریں گے، اور جیسی تقریریں ہوتی رہی ہیں وہ میں نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کے دل میں کیا چیز پیدا ہوگی، کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ یعنی ہم بھی اگر علم و عقل کو فراموش کر کے تھوڑی دیر تک ان تقریروں میں بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکیں جس طریقے سے وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے مذہبی لوگ نعرے لگواتے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کوئی تکبیر کا نعرہ، کوئی رسالت کا نعرہ، یہی عام طور پر ہوتے تھے۔ اس میں جو نعرہ بنایا گیا وہ کیا ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، یعنی اوپر اسٹیج سے پہلا جملہ بولا جاتا ہے اور اس کے جواب میں سارا مجمع دوسرا جملہ بولتا ہے۔ اب یہ چند لفظوں کا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے بولنے والے جانتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح کی جماعتیں جب بنیں گی، یہ نعرے جب لگائے جائیں گے، ان کے اجتماعات جب جہاں تہاں ہوں گے، مسجدوں میں اسی مضمون کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو اسی بات کو بتا کے ایمان کے معیار کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا حاصل نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا، یعنی ہر آدمی اسی کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ تو غازی علم دین کے واقعات سے لے کر آج تک جو کچھ اس معاملے میں ہوا ہے، آپ اس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ یہ ابھی ممتاز قادری کا واقعہ تو کل کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے گا، جس چیز کو چاہے گا توہین قرار دے دے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو الفاظ کہے تھے سلمان تاثیر صاحب نے، وہ تو کسی زاویے سے بھی توہین نہیں بن سکتے تھے، لیکن عام آدمی کے ہاتھ میں جب آپ نے یہ چیز دے دی تو پھر وہی مقدمہ کرنے والا ہے، وہی منصف ہے، وہی فیصلہ سناتا ہے۔ تو اس نے فیصلہ سنا دیا، پھر کیا ہوا؟ یعنی آپ کی عدالتوں نے اس کو قتل قرار دے کر سزا دی، لیکن اس طبقہ فکر نے اس کو کس طریقے سے لیا؟ آپ کے بڑے بڑے لوگ کس طریقے سے وہاں حاضر ہوتے رہے؟ اس وقت بھی کیا صورتحال ہے؟ تو وہ تقریریں جو ممتاز قادری کی شان میں کی جاتی ہیں، وہ تقریریں جو اس مقبرے پر کی جاتی ہیں، وہ تقریریں جو اس طرح کی جماعتوں اور تنظیموں کی اجتماعات میں کی جاتی ہیں، اور وہ تقریریں کہ جو چلیے اس سے ذرا کمتر صحیح ان کی تائید میں کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب مل کر جو فضا بناتی ہیں وہ یہی فضا ہے۔ یعنی اگر یہ نتیجہ نہ نکلے تو اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ تو اولین ذمہ داری تو انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے یہاں یہ قوانین بنائے۔ آپ ان قوانین کا جائزہ لیں، میں برسوں سے یہ بتا چکا ہوں اور کسی کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ قانون بنایا گیا ہے، توہین رسالت کا قانون کہیے یا اہانت مذہب کا قانون کہیے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ فقہ اسلامی کے بھی خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں، وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ یہ اعتراف تحریری طور پر ہو چکا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک اس پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب اس طرح کا آپ قانون بنائیں گے کہ آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلا ہے یا کوئی بات آپ نے کہی ہے، اب یہ گویا دوسروں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں، نہ آپ کے پاس اس کا موقع ہے کہ آپ کی وضاحت قبول کی جائے، نہ اس کا موقع ہے آپ کے پاس کہ چلیے غلطی کسی انسان سے ہو گئی، وہ رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ ہر حال میں اس کو گرفت میں آنا ہے، اور گویا اس کو حد بنا دیا گیا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اس کو نافذ ہونا ہے۔ درا حال ہے کہ اس قانون کی کوئی ایک چیز بھی اللہ کا حکم نہیں تھی، نہ ہے، نہ کوئی اس کو ثابت کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس قانون سے بھی ایک پیغام ملتا ہے سوسائٹی کو، یعنی یہ قانون بتاتا ہے کہ اصل مجرم تو یہی آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اصل مجرم ہے تو یہ تعویل بھی ہم نے بڑے علماء کی زبان سے سنی کہ ہے تو یہ غلط کہ کوئی آدمی اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لے لے، لیکن اگر اس نے لے لیا ہے اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ واقعتاً قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی،
تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. یعنی وہ واجب القتل تھا، چلیے اگر اس کو پھانسی نہیں دی گئی اور عدالت سے فیصلہ نہیں ہوا تو اس آدمی نے کر ڈالا. تو یہ دوسری بڑی چیز، یعنی اس طرح کے قوانین جس معاشرے میں بھی بنائے جائیں گے وہاں وہ ایک میسیج دیں گے، ایک پیغام دیں گے سوسائٹی کو، اور وہ پیغام اسی طریقے سے نیچے پہنچے گا اور عام لوگ اس کو اسی طریقے سے لیں گے بھی. جو قانون ہمارے ہاں، اگر آپ فقہ کو بھی سامنے رکھ لیں، اس معاملے میں ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اختلاف کے باوجود بہت معقول ہے. اگر فقہ حنفی کے مطابق بھی اس موجودہ قانون میں ترمیم کر دی جائے، میری یا آپ کی رائے پر نہیں، فقہ حنفی کے مطابق، جس کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور زیادہ تعداد انہی کی ہے، جمہوری اصول پر بھی آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ فقہائے احنافی کی رائے پر قانون سازی ہونی چاہیے، جب تک کہ یہ نقطہ نظر اکثریت کی رائے میں تبدیل نہ ہو جائے. اس کو دیکھ کے قانون سازی کر دیں اور تبدیلی کر دیں تو اس قانون کی یہ خرابی دور ہو جائے، اس کا یہ میسیج ختم ہو جائے. اس کے تحت جو لوگ، یعنی یہ تو ہے نا کہ مار دیا، جو پکڑے جاتے ہیں ان کی کون سی زندگی باقی رہتی ہے؟ کون سا جج نیچے ان کا مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کریں گے. جیلوں میں برسوں وہ پڑے رہتے ہیں، کوئی وکیل ان کا مقدمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وطن چھوڑ دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں. تو دوسری بڑی ذمہ داری اس قانون پر اور اس کے بنانے والوں پر عائد ہوتی ہے. تیسری بڑی ذمہ داری میرے نزدیک ان دستور شکن بندوقوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس طرح کے لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی. وہ استعمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاسی مقاصد اور بعض اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پہلے ایک گروہ کو استعمال کیا گیا، پھر دوسرے کو کیا گیا، پھر تیسرے کو کیا گیا. ابھی لوگ بھولے نہیں ہیں وہ مناظر جو فیض آباد میں سامنے آئے تھے اور جس پر ہمارے ایک جلیل القدر جج نے، قاضی نے بہت عمدہ فیصلہ لکھ کر بھی توجہ دلائی تھی. کاش اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا اور اس فیصلے کے مطابق اپنے رویے کی اصلاح کی جاتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بندوقوں کا رخ خود جج کی جانب ہو گیا، اس قاضی کی جانب ہو گیا. تو میرے خیال کے مطابق تیسری بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو پس پردہ رہ کر اس ملک پر حکومت کرتے اور حکومت کے خواب دیکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت چونکہ لوگوں کی تائید سے تو نہیں چل سکتی، تو اس لیے اس طرح کے گروہ ہی ہیں جن کو وہ اپنی مقصد براری کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور آخر میں وہ سب سیاستدان اور رہنما اور دانشور بھی اس کے مجرم ہیں کہ جو اس معاملے میں مداہنت برتتے ہیں، اگر اور مگر کے بغیر اس طرح کے معاملات کی مذمت نہیں کرتے، اور اس کے بعد کہیں جنازے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے، کہیں تحسین کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، کہیں پھول لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب لوگ بھی یکساں مجرم ہیں. یہ جو قتل ہے، اس طرح کا قتل جیسے کہ اور جیسا یہ درد انگیز قتل ہوا ہے، جیسے اس سے پہلے مشال خان کا ہوا تھا، اور بھی بعض مثالیں ہیں، تو یہ سب جتنے ہیں یہ ان کے کھاتے میں لکھے گئے ہیں اور قیامت میں جواب دہ ہونا پڑے گا ان سب طبقات کو کہ انہوں نے یہاں یہ کیا روایت ڈالی ہے. یہ کاش اندازہ کر سکتے کہ اگر یہ اس کا ہدف بنے ہوتے تو ان کے کیا جذبات ہوتے. تو اس لیے میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا شعور پیدا کریں، اس معاملے میں جو کچھ دین کا حکم ہے صفائی کے ساتھ بیان کریں. زندگی اور موت کے فیصلے تو آسمان پر ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے جو آخری درجے میں غلط ہے اور جس کا ارتکاب جو شخص بھی کرتا ہے وہ زمین پر اللہ کے نظم کو چیلنج کرتا ہے. یہ محض کسی انسان کے خلاف اقدام نہیں ہے، یہ خدا کے احکام کے خلاف اقدام ہے. چھوٹا سا قدم نہیں ہے یہ. قرآن کا صریح اعلان ہے اس معاملے میں کہ کسی آدمی کو بھی کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف اس طرح کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں ہے. مجھے بھی اس پہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور میں ان سب لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ان کا طرز عمل اس معاملے میں کیا رہا ہے. جی ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس پہلو پر رائے کا اظہار کیا. چند ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک نئی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ پہلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا پاکستانی سماج کے اندر
لیکن کچھ نہ کچھ بنیاد، کوئی نہ کوئی جس کو آپ کہتے ہیں محرک وہاں موجود ہوتا تھا. کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی شخص نے کوئی اس طرح کی بات کر دی جس سے کوئی دو امکان زمانی لوگ پیدا کر سکتے تھے. جو نیا طرز عمل سامنے آیا اس میں تو یہ ہے کہ جی ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے کسی نے قرضہ دینا تھا، کوئی بیچاری نے کوئی آپ سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی، اس میں اٹھا کے توہین کا الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ جو سماج کی گراوٹ ہے، یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کچھ پیچھے ہوا ہے اس کا بائی پروڈکٹ ہے، اس کا لازمہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کر دیں گے جذبات میں تو پھر وہ دین کو بھی بھول جائیں گے، مذہب کو بھی بھول جائیں گے، اخلاق کو بھی بھول جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے دین اور اسلام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کریں گے. بڑا آسان ہے نا. یعنی اگر آپ کو کوئی شکایت ہے اور بالکل جائز شکایت ہے اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا الزام بھی لگاتے ہیں تو کوئی پولیس آئے گی، کوئی بات سنی جائے گی، کوئی پنچایت میں معاملہ جائے گا، لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس طرح کا باویلا کرتے ہیں اٹھ کے کہ یہ اہانت ہو گئی اور یہ پوسٹر پھاڑ دیا گیا اور یہ معاملہ ہوا اور یہ قرآن کے اوراق تھے، تو بس ایک آواز لگانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہجوم ہے وہ تو پہلے سے چارج ہوا ہے. اس کو تقریروں نے اور اس کو گفتگوؤں نے اور اس کو فتووں نے اور اس کو نعروں نے اس مقام تک پہنچایا ہوا ہے، اور وہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی. ہر گلی ہر محلے میں آپ کو مل جاتے ہیں، وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ نہ مقدمہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ پولیس کے پاس جانا ہے، نہ وکیل کرنا ہے، نہ اپنی داد رسی کے لیے کوئی اور اقدام کرنا ہے. آپ نے فیصلہ کیا، فیصلے کا فیصلہ بھی ہو گیا اور لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور اسی وقت پہ آپ نے وہ انصاف حاصل کر لیا. یعنی مارنے والے کے بقول وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. یہاں پر بھی آپ دیکھیے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور اب پولیس بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ان صاحب سے تنگ تھے، وہ ڈسپلن قائم کرتے تھے یا جس طریقے سے بھی معاملات کو چلا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی. تو اگر غلطی کو غلطی کی حیثیت سے موضوع بنایا جاتا تو یہ مقصد اتنی جلدی تو نہیں حاصل ہو سکتا تھا. اور پھر یہ کہ یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا اور اس کے ساتھ آپ غازی بھی بن گئے اور آپ نے وہ تاریخ میں بھی اپنا نام لکھوا لیا. اور اگر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اقدام حکومت یا ریاست یا عدالت کر رہی ہے تو مقبرے کی زمین بھی حاضر ہے اور گنبد بھی حاضر ہے اور بنانے والے بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد کرامتوں کی داستانیں. آگے بڑھاتے ہیں. ہم سب ایک اور اہم پہلو ذرا مجھے بتائیے گا. ہم یہ جانتے ہیں، اب یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، عالمی سچائی بن چکی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. ہمارے یہاں اس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو طاقت کے سرچشمے ہیں وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے مذہبی گروہوں کو اپنے سیاسی اور اپنے جو خطے کے مفادات ہیں ان کی. سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ پہلے بھی کیا تھا استعمال، ظاہری بات ہے افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، اس کا ایک کاؤنٹر، ایک جس کو آپ کہتے ہیں بیک فائر ہوا کہ یہی نظریاتی لوگ اٹھے اور پھر انہوں نے انہی کے خلاف اقدام کیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ دونوں جو طبقات ہیں، یعنی یہ پہلا طبقہ جب استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ تجربہ نہیں حاصل ہوا اب تک کہ بھئی جب بھی ہم ان مذہبی لوگوں کو استعمال کریں گے تو یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف تو نہیں ہے کہ کل ہم ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے، کل یہ ہماری پلے پڑیں گے. تو یہ پھر بار بار کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اس کا جواب ان کی طرف سے دیا گیا تھا، اگر آپ نے سنا ہو تو. وہ یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم کنٹرول کر لیں گے. اب اس میں پوچھنے والا نے پوچھا کہ آپ کے کنٹرول کرنے تک ہزاروں لوگ مر چکے ہوں گے، جیسے کہ ہوا. یعنی عورتیں مریں، بچے مرے، ہمارے بچوں کو ایک مدرسے میں اسکول میں ذبح کیا گیا، مسجدوں میں بم پھاڑے گئے. تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہے نا. یہ جواب دیا گیا ہے ان کی جانب سے. تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے اور ہم آہستہ آہستہ اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیں گے. بعد میں کوئی معاملہ ہوگا تو کنٹرول بھی کر لیں گے. اس میں اگر عام لوگ مرتے ہیں تو اس سے کیا خاص فرق پڑتا ہے، مر گئے. آخر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جب قومیں آگے بڑھتی ہیں تو اس میں کچھ قربانی تو پیش کرنا ہی پڑتی ہے. تو یہ ذہنیت ہے جس کا ظہور اس میں ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم سے یہ بتائیے گا کہ قوانین میں تو یہ چیزیں موجود ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ریسنٹ نئے قوانین بھی سامنے آئے. مثلا اب بات ہو رہی ہے، کوئی بل بھی پیش کیا جا رہا ہے، مسودہ تیار ہے کہ جی نکاح نامے سے پہلے بھی ختم نبوت کا ایک فارم ہوگا اور اس پر آپ نے سائن کرنے ہیں، انگوٹھا لگانا ہے اور گواہی دینی ہے اور قسمیں کھانی ہیں. اسی طریقے سے کتاب میں آپ نے مثلا نام لکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ لکھیں گے خاتم النبیین ہے، پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے. نہیں لکھا تو کتاب نہیں چھپے گی. تو یہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی یعنی دنیا جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور یہ ترقی ہے، معکوس ہے. وہ قانون تو جو موجود تھا اب اس کے بعد وہ بھی تو آگے بچے دے رہا ہے، تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ ایسا ہی ہوتا ہے.
یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی بانجھ رہ جاتی ہے. جب بھی آپ اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی غلطی کریں گے جیسے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے قوانین بنانے والوں نے کی ہے، تو اس کے بعد اصل میں یہ اس کے انڈے بچے ہیں. یعنی یہ بانجھ نہیں رہتی غلطی کبھی، وہ اسی طریقے سے جنتی چلی جاتی ہے. اور یہ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس طرح کے مسودات پیش کر رہے ہیں وہ نہ تحریر کے حسن سے واقف ہیں، نہ لکھا کیسے جاتا ہے اس سے واقف ہیں، نہ انہیں اندازہ ہے کہ اس طریقے سے حلف نامے داخل کرنے کے نتیجے میں قومی ذہنیت کیا بنتی ہے، نہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک نیشنل اسٹیٹ اس وقت جو پاکستان کی صورت میں ہے اس کی جڑوں میں وہ کس طرح کا بارود بھر رہے ہیں. انہیں اس کا اندازہ نہیں. یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کچھ لکھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو اس میں الفاظ کا کیا توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، کون سی چیز اس میں کہی جاتی ہے، کون سی نہیں کہی جاتی. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب بڑے مولویوں میں سے ہیں، وہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن سے تنقید کے لیے ایک اقتباس پڑھ رہے تھے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک اچھا لکھنے والا، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تو ایک صاحب طرز انشا پرداز ہیں، تو اچھا لکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر آپ نے کوئی اس طرح کے کلمات لکھنے ہیں، کہاں پر ان کو حذف کرنا ہے، کہاں عطف و معطوف میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جہاں جہاں پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے کہ دیکھیے یہاں یہ نہیں لکھا، یہاں یہ نہیں لکھا، یہ فلاں حضرت کے ساتھ یہ بیان نہیں کیا، یہ بیان نہیں کیا. آپ سن سکتے ہیں اس کو، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ذہنیت ہے کہ جو علم کی سطح پر پہلے نمایاں ہوئی اور اب اس کے بعد سیاستدانوں کی سطح پر بھی. سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ یہ قوتیں منظم ہو رہی ہیں، ان کو سیاسی حیثیت بھی حاصل ہو رہی ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اپنے لیے ان کی ہمدردیاں بھی حاصل کریں. یعنی جو کچھ بویا گیا ہے اس کو اب کاٹنے کے موقع کے اوپر تو لوگ آئیں گے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل کٹتی ہے تو ہمارے دیہات میں کیسے گرد و پیش سے لوگ آتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے لیں. تو ہر آدمی اپنا حصہ لیتا ہے. یہ دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک جماعت جو 4 دن پہلے ایک دہشت گرد جماعت تھی اور کل عدم تھی اور اس کے اوپر پابندی لگانے کی قراردادیں آ رہی تھیں، اس کے بعد وہ ایک سیاسی جماعت بن گئی اور جو لوگ حکمران تھے وہ پھول لے کر پہنچ گئے تاکہ یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کی وفاداری کا دم بھرے، ہم ہی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بالکل. خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں غام صاحب، کچھ آخری کلمات. یہ تو ہوا تجزیہ صورتحال کا، حقائق آپ نے بڑے کھول کھول کے بیان کیے. اچھا، لوگ ایک چیز اور بھی کہتے ہیں غام صاحب، جب ہم پاکستان میں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ بھی یہ سچائی کا علم بلند کریں، آپ بھی کچھ 2-4 باتیں کہیں، دیکھیں زیادتی آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ تو غامدی صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ تو یہ بات کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ بات کریں گے؟ تو وے آؤٹ کیا ہے، یعنی حل کیا ہے؟ وہ لوگ جو پاکستان میں ہیں، اتنے شدید دباؤ ہے، تو وہ پھر کیا کریں صورتحال میں؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کچھ میں نے ابھی کہا ہے، جب میں ملک میں تھا تو کیا اس سے مختلف کوئی بات میں نے کی تھی؟ یہی کرتے تھے، اس وقت بھی کہتے تھے. اور میرے ملک سے نکلنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ میری یہ باتیں ہی بنی تھی. تو جو کچھ اس وقت کہنے کی ضرورت تھی اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں. میرا احساس ہے کہ اگر لوگ ہمت کریں گے اور وہ یہ بات کہیں گے، اپنی حفاظت کا ضرور بندوبست کریں، تو آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق شامل حل ہوگی، اللہ کی مدد شامل حل ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پوری قوم 22 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ سب کے سب اس راہ میں بہہ گئے ہیں. ان میں سوچنے سمجھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. صرف یہ کہ جب اس طرح کی فضا پیدا کر دی جائے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی حفاظت کے پیش نظر خاموش ہو جاتے ہیں. انہیں خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہ سچی بات کہی تو معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جب ایک بلند آہنگ بات سامنے آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں حوصلہ بڑھتا ہے لوگوں کے اندر. یہ سب کہنا ہے، ہماری ذمہ داری اس کے سوا ہے بھی کیا کہ ہم کہیں، لوگوں کے شعور کو بلند کریں اور یہ بتائیں کہ ان قوانین میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، یہ رویے بھی بدلنے چاہیے، اور اس طرح کی تنظیمیں اور جماعتیں جو اس طرح کے ناموں اور نعروں کے ساتھ بنیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے. ان کو آپ کیسے سیاسی جماعت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سیالکوٹ کا ایک دل خراش سانحہ، اس کے اسباب، ذمہ دار اور حل کیا ہے، اس سب پر آپ سے گفتگو ہوئی. کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.